مسلمانوں کی آمد سے پہلے آئیبیرین پیننسولا میں جو کنگڈم اسٹیبلش تھا تو وہ تھا ویساگوٹک کنگڈم، اور جس کے بادشاہ کا نام تھا روڈرک، جس کو مسلمانوں نے شکست دیا تھا 711 میں انڈر دی لیڈرشپ آف طارق بن زیاد۔ عبد الرحمن فرسٹ جب یہاں پر آتے ہیں اور وہ اپنا رول اسٹیبلش کرتے ہیں تو ایک تو وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے امیہ ڈائنیسٹی کو زندہ رکھا تھا، کیونکہ جب عباسیڈ ریولوشن لاتے ہیں تو پوری دنیا میں اس ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ تو یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے ایک تو ادھر آئیبیرین پیننسولا میں بائی اسٹیبلشنگ امیہ ایمریٹ تو انہوں نے امیہ ڈائنیسٹی کو زندہ رکھا۔ سیکنڈلی عبد الرحمن فرسٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے اس ایمریٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپین میں امیہ ایمریٹ آف کارڈوبا مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل اور کلچرل سینٹر بنتی ہے۔ اس ریاست کی جو سب سے بڑی لیگیسی تو وہ یہ ہے کہ یہ ریاست جانی جاتی ہے ہب آف کلچر اینڈ انٹیلیکچوئل۔ اس ریاست کی جو ٹوٹل آبادی تھی اس وقت تو وہ تقریباً 5 لاکھ، اور یہاں پر جب مسلمان رول کر رہے تھے تو اس دوران وہ شاندار اسٹریٹس بناتے ہیں، روڈز بناتے ہیں، پیلیسز بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، گارڈنز بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو کارڈوبا میں مسجد قرطبہ ہے تو بہت ایک مشہور مسجد ہے آج بھی پوری دنیا میں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ جاتے ہیں وزٹ کرنے، کیونکہ اس کا جو آرکیٹیکچر ہے اٹ از کنسیڈرڈ ون آف دی بیسٹ آرکیٹیکچر ان دی ورلڈ۔ اسی طرح اگر لائبریریز کی بات کی جائے تو وہ ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لائبریریز بھی بناتے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اور مینیوسکرپٹ پڑے ہوتے تھے، جس میں اسٹرونومی سے لے کر فلسفی تک یہ ساری کتابیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ امیہ ایمریٹ آف کارڈوبا جو کہ مسلمانوں کی ایک ریاست گزری ہے، جو کہ رول کرتی ہے 756 اے ڈی سے لے کر 1031 اے ڈی تک آئیبیرین پیننسولا کے اوپر، یعنی کہ یورپ میں جدھر آج اسپین اور پرتگال 2 کنٹریز واقع ہے۔ اس ریاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میڈیویل یورپ میں یہ ریاست بنتی ہے ون آف دی گریٹسٹ سینٹرز آف لرننگ، کلچر اینڈ گورننس۔ آئیبیرین پیننسولا کو مسلمان فتح کرتے ہیں 711 میں، جب طارق بن زیاد مسلمانوں کو لیڈ کرتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں اور اس پیننسولا کو وہ فتح کرتے ہیں، اور یہ جو دور تھا تو وہ بنو امیہ کا دور تھا۔ لیکن پھر ود دی پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ عباسد ریولوشن لاتے ہیں امیت کے خلاف، اور وہ بنو امیہ کا خاتمہ کرتے ہیں اور بنو عباسی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور جب عباسد پاور میں آتے ہیں تو امیت خاندان کے جتنے بھی افراد تھے تو وہ سب کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ لیکن اس خاندان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن، تو وہ سروائیو کرتے ہیں اور وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں اس آئیبیرین پیننسولا کی طرف۔ اور جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو باقی جتنے بھی ایریاز تھے تو وہ سارے عباسد کے انڈر تھے، لیکن یہاں پر ان کا رول نہیں تھا، تو وہ یہاں پر محفوظ رہتے ہیں، اور یہاں پر وہ امیت ایمریٹ کی بنیاد رکھتے ہیں، اور یہاں پر جو شہر ہے کارڈوبا تو اس کو وہ اپنا کیپٹل بناتے ہیں۔ اور پھر یہ جو امیت ایمریٹ تھی تو یہ تقریباً 250-300 سال تک پھر یہاں پر حکومت کرتی ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے آئیبیرین پیننسولا میں جو کنگڈم اسٹیبلش تھا تو وہ تھا ویساگوٹک کنگڈم، اور جس کے بادشاہ کا نام تھا روڈرک، جس کو مسلمانوں نے شکست دیا تھا 711 میں انڈر دی لیڈرشپ آف طارق بن زیاد۔ عبد الرحمن فرسٹ جب یہاں پر آتے ہیں اور وہ اپنا رول اسٹیبلش کرتے ہیں تو ایک تو وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے امیت ڈائنیسٹی کو زندہ رکھا تھا، کیونکہ جب عباسیڈ ریولوشن لاتے ہیں تو پوری دنیا میں اس ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ تو یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے ایک تو ادھر آئیبیرین پیننسولا میں بائی اسٹیبلشنگ امیت ایمریٹ تو انہوں نے امیت ڈائنیسٹی کو زندہ رکھا۔ سیکنڈلی عبد الرحمن فرسٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے اس ایمریٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپین میں امیت ایمریٹ آف کارڈوبا مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل اور کلچرل سینٹر بنتی ہے۔ اس ریاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خوشحال اور ایک سوفسٹیکیٹڈ مسلمانوں کی ایک ریاست تھی میڈیویل یورپ میں۔
خاص کر جب عبد الرحمن III کا دور شروع ہوتا ہے تو ان کا ایک ایسا دور تھا، ایسا رول تھا جس میں مسلمان اتنی ترقی کرتے ہیں، یہ جو اسٹیٹ ہے یہ اتنا ایک ڈیولپ اسٹیٹ بنتا ہے میڈیول یورپ میں، جس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اٹ واز دی گولڈن ایج آف مسلمس ان اسپین۔ عبد الرحمن III جب پاور میں آتے ہیں تو تب تک امیت ایمریٹ آف کارڈوبا ایک ریجنل پاور بن چکی تھی آئیبیرین پیننسولا میں۔ عبد الرحمن III رول کرتے ہیں 912 سے لے کر 961 AD تک، اور اس دوران 924 AD میں وہ خود کو خلیفہ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عباسد خلافت اور ان کے درمیان ایک ڈسپیوٹ شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے 1924 سے پہلے امیت ایمریٹ آف کارڈوبا کے جتنے بھی سربراہ تھے تو انہیں امیر کہا جاتا تھا، خلیفہ نہیں پکارا جاتا تھا ان کو، کیونکہ خلیفہ ایک ہی ہوتا تھا اور وہ عباسد خلافت کا خلیفہ ہوتا تھا، اور اسلامک امپائر میں 2 خلیفہ ایک ٹائم پر نہیں ہو سکتے، خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب عبد الرحمن III 924 میں خود کو خلیفہ ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے اوپر عباسد اور ان کے درمیان اختلافات شروع ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ریاست کی جو سب سے بڑی لیگسی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ریاست جانی جاتی ہے ہب آف کلچر اینڈ انٹلیکچوئلس۔ اس ریاست کی جو ٹوٹل آبادی تھی اس وقت تو وہ تقریباً 5 لاکھ تھی، اور یہاں پر جب مسلمان رول کر رہے تھے تو اس دوران وہ شاندار اسٹریٹس بناتے ہیں، روڈز بناتے ہیں، پیلیسز بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، گارڈنز بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو کارڈوبا میں مسجد قرطبہ ہے تو بہت ایک مشہور مسجد ہے آج بھی پوری دنیا میں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ جاتے ہیں وزٹ کرنے، کیونکہ اس کا جو آرکیٹیکچر ہے سو اٹ از کنسیڈرڈ ون آف دی بیسٹ آرکیٹیکچر ان دی ورلڈ۔ اسی طرح اگر لائبریریز کی بات کی جائے تو وہ ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لائبریریز بھی بناتے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اور مینیوسکرپٹس پڑھے ہوتے تھے، جس میں اسٹرونومی سے لے کر فلسفی تک یہ ساری کتابیں وہاں پر موجود ہوتی تھیں۔ بڑے بڑے اسکالرز جس طرح ابن حزم، ابن رشد، الزہراوی، تو یہ ایسے اسکالرز ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب مسلمان یہاں پر اسپین میں رول کر رہے تھے تو اس پیریڈ کے دوران یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور یہ لوگ فلرش ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہے فلسفی میں، میڈیسن میں اور سائنس میں۔ اور انٹرسٹنگلی جب ہم یورپین رینیسانس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو شروعات تھی، اس کے جو بنیادی تھی، تو وہ یہاں پر جب مسلمان رول کر رہے تھے تو اس پیریڈ کے دوران ان ہی اسکالرز نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ کورڈوبا سینٹر آف لرننگ کے علاوہ ایک اکنامک ہب بھی تھا۔ اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ یہ یورپ، افریقہ اور مڈل ایسٹ کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی تو اس کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس ریاست نے ایگریکلچر میں بھی بہت زیادہ پروگریس کیا تھا۔ انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے نئے فصلوں کو انٹروڈیوس کیا تھا، جس طرح رائس کی بات کی جائے، شوگر کین کی بات کی جائے، کاٹن کی بات کی جائے۔ اسی طرح یہاں پر انہوں نے بیسٹ اریگیشن سسٹم بھی انٹروڈیوس کیا تھا، جس کی وجہ سے ایگریکلچر بہت زیادہ فلرش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے الاندلس کو یہ کافی حد تک ٹرانسفارم کرتے ہیں۔ تو اکنامکلی بھی یہ ایک ہب سمجھی جاتی تھی پوری دنیا میں۔ 10th سینچری تک یہ ریاست اپنی عروج پر تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈکلائن ہوتی ہے اور یہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، جس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ انٹرنل ڈویژنز بھی تھے اور کچھ ایکسٹرنل پریشرز اور ایکسٹرنل تھریٹس بھی تھے، جس کی وجہ سے اس کی پھر ڈکلائن ہوتی ہے۔ عبد الرحمن III کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے الحاکم II رول کرتے ہیں۔ ان کا جو رول تھا تو وہ کافی بریف رول تھا، اور وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی لیکن کافی شارٹ ٹائم کے لیے تھی۔ اور پھر جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 976 میں تو اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے۔ 11th سینچری تک کارڈوبا ریاست چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جنہیں کہا جاتا ہے طائفاس۔
پھر ہر طائفہ کو رول کرتا تھا ایک لوکل رولر، اور پھر وہ سارے ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں فور پاور، کیونکہ اب ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کے اوپر کوئی سینٹرلائز گورنمنٹ نہیں تھی جو ان کو کنٹرول کر سکے، ان کو مینٹین رکھ سکے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، اور پھر ان کو چیلنج کرتے ہیں نارتھ میں جو کرسچن کنگڈمز موجود تھے، تو پھر وہ ان سارے ریاستوں کو چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور پھر 1031 میں جب کورڈوبا خلافت کے جو آخری خلیفہ تھے جس کا نام تھا ہشام III، تو جب اس کی خلافت آفیشیلی ڈیزولوڈ ہوتی ہے تو پھر اس خلافت کا اور اس ریاست کا مکمل طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔